بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وطوفہ یا علی مدد۔ ولسن نیوز بلیٹن کے ساتھ حمزہ علی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ قائد ملت جعفریہ نے کرک میں مندر آتشزدگی کو گھنونی سازش قرار دے دیا۔ زندگی بھر نعرہ حیدری کو حرز جاں بنانے والے غلام فقیر بنگش کو نعرہ حیدری نے کیا صلہ بخشا؟ خصوصی رپورٹ بلیٹن میں شامل ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے مرحوم والدین کی کچی قبور کا قوم کو پیغام۔ شاہ لدتا اسلام آباد میں مجلس خاتون جنت کا انعقاد۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع خانیوال کی جانب سے تقریب تقسیم ایوارڈ۔ حضرت امام زین العابدین کے یوم ولادت پر نور کے ساتھ ہفتہ عظمت محمد و آل محمد اختتام پذیر۔ ڈپٹی صوبائی کمانڈر ایم ایف وی عمران علی جعفری انتقال کر گئے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرک میں مندر کی آتشزدگی گھنونی سازش ہے، مجرموں کو عبرتناک سزا، اقلیتوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ رویت حلال کمیٹی، نظریاتی کونسل، متحدہ علماء بورڈ سمیت تمام اداروں کو کالعدم تنظیموں اور ان کے سہولت کاروں سے پاک کیا جائے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے خطاب کی تفصیل محمد عباس کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ انسانیت کو درپیش ظلم و بربریت، مصائب و آلام اور بحرانوں کا اصل سبب قرآنی احکامات، محمد و آل محمد کے فرمودات کو فراموش کرنا، روحانیت ترک کر کے مادیت کو بخشش کا سہارا بنانا ہے۔ پاکستان کو بچانے اور امریکہ بھارت مشترکہ سازش کو ناکام بنانے کے لیے دہشت گردوں کی بہکنی کرنا ہوگی۔ دوغلی پالیسی کو ختم کر کے نظریاتی کونسل، متحدہ علماء بورڈ، امن کمیٹیوں، رویت ہلال کمیٹی جیسے اداروں کو کالعدم تنظیموں، ان کے سہولت کاروں سے پاک کیا جائے تاکہ پاک فوج اور عوام کے 75,000 شہیدوں کے خون کی لاج رکھی جا سکے۔ کرک میں مندر کی آتشزدگی گھنونی سازش ہے۔ حکومت مجرموں کو عبرتناک سزا دے کر اقلیتوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ ازلی دشمن عالمی سرغنے کی سرپرستی میں پاکستان کی بقا و سلامتی کے خلاف منظم سازشوں میں مصروف ہے۔ آقا موسوی نے باور کرایا کہ وطن عزیز پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، لیکن پون صدی گزرنے کے باوجود نالائق حکمرانوں اور سیاستدانوں کی وجہ سے ہمارا دشمن آئے دن زہر افشانی کرتا ہے۔ وطن عزیز کی سلامتی کو کمزور کرنا اس کا ایجنڈا ہے، جس سے خیر کی توقع فضول ہے۔ ہمارا ازلی دشمن ہمارے خلاف متعدد جنگیں مسلط کر چکا ہے۔ کشمیر کے بڑے حصے پر اس کا قبضہ ہے۔ مسئلہ کشمیر بھارت خود اقوام متحدہ میں لے کر گیا۔ 1.5 درجن سے زائد قراردادیں منظور کی گئیں، جن پر عمل درآمد سے وہ آج بھی انکاری اور پاکستان کی سلامتی کو تاراج کرنے پر تلا ہوا ہے۔ پاکستان کے ساتھ سرحدی کشیدگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ خانوادہ مختوم سید نزاکت حسین نقوی کے زیر اہتمام شاہ اللہ دتا اسلام آباد میں مجلس خاتون جنت کا انعقاد۔ واعظین و ذاکرین نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے فضائل و مصائب بیان کیے۔ ملک بھر سے عزاداروں کی بھرپور شرکت۔ مزید تفصیلات محمد علی بنگش کی اس رپورٹ میں۔ آل پاکستان بزم ذاکرین و واعظین نے انسانیت کو عزت و سرفرازی عطا کرنے والی ہستیوں کے مزارات کی خستحالی کو تاریخ اسلام کا سیاہ باب قرار دیا، جو مسلمانوں کی ناقدری کی تصویر پیش کر رہی ہے۔ بابائے صحافت شورش کشمیری کا دختر رسول کے مرکت کی حالت زار پر نوحہ آج بھی مسلمانان عالم کی زوال کی وجہ بیان کر رہا ہے۔ جس قوم کی نگاہ میں بنت نبی کی حیا نہ ہو، اس قوم کی نوشت میں زوال ہی زوال ہے۔ پوری دنیا کے مسائل کا علاج اسلام کے پاس ہے، لہٰذا انسانیت کو محمد و آل محمد کے در پر جھکنا ہوگا اور اسلام کے محسنوں کی نشانیوں کی عظمت رفتہ بحال کرنا ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار مرکزی امام بارگاہ شاہ دتا اسلام آباد میں تحریک کے تحفظ ولا و ازا حرمت سادات کے بانی مخدوم نزاکت حسین شاہ باقری مرحوم کے قائم کردہ قدیمی مجلس شہادت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلہ میں منعقد سالانہ مجلس اعزا کے دوران تنظیم کے چیف آرگنائزر مخدوم سید التجا حسین نقوی کی جانب سے پیش کیے گئے عہد نامہ میں کیا گیا۔ مجلس سے ملک کے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ علامہ سید قمر حیدر زیدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا بحیثیت بیٹی، زوجہ اور ماں طبقہ نسواں کے لیے مکمل نمونہ عمل ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عالمین
دین کی عورتوں کی سردار قرار دیا، اور حکیم الامت علامہ محمد اقبال بھی بنت رسول کو مادر عیسیٰ حضرت مریم سے بھی افضل قرار دیتے نظر آتے ہیں۔ علامہ قمر حیدر زیدی نے مخدوم نزاکت حسین شاہ کی دینی، مذہبی، قومی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ مخدوم التجا حسین نقوی اپنے برادر بزرگ مخدوم سید نزاکت حسین شاہ نقوی مرحوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صرف اور صرف قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النشوی کے لائحہ عمل کے پابند ہوں گے، جس کے تحت ولائے علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور مرکزیت کے پاکیزہ اصولوں کے لیے عملی جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ بھرپور کوشش کریں گے۔ مولانا حاجی ناصر عباس نوتک، ذاکر وسیم عباس بلوچ، ذاکر زرغام عباس شاہ، ذاکر جعفر طیار، ذاکر ملک علی رضا کھوکر، ذاکر سجاد حیدر شماری، ذاکر موسیٰ خان، ذاکر ذریت عمران شیرازی، ذاکر اقبال شاہ بجاڑ، ذاکر قاضی وسیم عباس، ذاکر علی رضا شاہ داؤد خیل، ذاکر ناہید جگ، ذاکر شفقت حسین شاہ سمیت ملک بھر سے ذاکرین و واعظین نے خطاب کیا۔ اس موقع پر سید ذاکر حسین نقوی مرحوم کے رہائش گاہ سے جلوس و علم و ذوالجناب برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے گزر کر امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ پنجاب بھر کی ماتمی سنگتوں نے ماتم داری کی۔ ابراہیم اسکاؤٹس نے مجلس اعزاء و جلوس میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع خانوال کی جانب سے ایام عزائے حسینی، عاشورہ و چیلم، سید الشہداء کے پروگراموں کے دوران مثالی حفاظتی و انتظامی اقدامات پر ضلعی انتظامیہ کو تعریفی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انتظامیہ اور عزاداروں کا باہمی تعاون جاری رکھنے کے عہد کا اعادہ۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خانوال سے نمائندہ ولسر کی رپورٹ میں۔ ایام عزائے حسینی، محرم الحرام اور صفر المظفر میں برپا ہونے والی مجالس و ماتمی جلوسوں کے دوران بہترین حفاظتی اور انتظامی اقدامات پر سرکاری افسران اور اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع خانوال کی جانب سے تعریفی ایوارڈز کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ TNFJ ضلع خانوال کے ضلعی صدر رضا حسین جعفری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے چیئرمین سید تاثیر حیدر نقوی اور دیگر عہدیداران کی موجودگی میں ڈپٹی کمشنر خانوال آغا سید ظہیر عباس شیرازی، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانوال محمد علی وسیم، ڈسٹرکٹ آفیسر خانوال اسپیشل برانچ رانا محمد طارق، ڈسٹرکٹ آفیسر سیکورٹی برانچ راؤ محمد سلیم، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر سلمان، اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو محمد ذیشان ندیم بھٹی، تحصیلدار میاں چنو راؤ محمد شفیق، نائب تحصیلدار محمد اکبر بھٹا، نائب تحصیلدار محمد عمران فانی، DSP میاں چنو محمد شبیر وڑائچ، SHO آصف محمود چوہان، ظفر امتیاز سیال، رانا فاروق احمد، خالد شعبان گرایا، سب انسپکٹر سید فخر امام، ملک محمد علی، ملک نظر عباس اوان، انچارج اسپیشل برانچ میاں چنو مشتاق احمد ڈوگر، اہلکاران سیکورٹی برانچ محمد رفیق، محمد اشفاق، سمیر، رانا غلام خضر، محمد آصف اقبال، ندیم عباس، چودھری حب علی سمیت سرکاری افسران اور اہلکاروں میں تعریفی ایوارڈز تقسیم کیے۔ اس موقع پر ضلعی صدر رضا حسین جعفری نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی زیر قیادت پاکستان تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے عہدیداران و کارکنان کا کردار استحکام اور ترقی و پاکستان و عزاداری شہدائے محمد و آل محمد کے لیے ہمیشہ انتہائی مثبت و پرامن رہا، اور ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو سرکاری افسران خلوص نیت سے عزاداروں کی حفاظت کے لیے جہاں اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، وہاں اس عبادت میں شامل ہونے کی وجہ سے اجر عظیم کے بھی مستحق ٹھہرتے ہیں، اور ایسے فرض شناس سرکاری اہلکاروں کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کرنا ہمارا بھی فرض بنتا ہے، جن کی وجہ سے ایام عزا پرامن طور پر منعقد ہوتے ہیں۔ نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے عابد، سرچشمہ دین عظمت ایمان ہے عابد، تقدیر علی قسمت عمران ہے عابد، اسلام کی تاریخ کا عنوان ہے عابد۔ ہفتہ عظمت و محمد و آل محمد اختتام پذیر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم ولادت پرنور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ محافل سے علماء و ذاکرین کا خطاب، تفصیل اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق ہفتہ عظمت محمد و آل محمد کی مناسبت سے 15 جمادی الاول کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم ولادت پرنور مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مساجد و امام بارگاہوں میں محافل میلاد، کانفرنسیں، سیمینار اور تہنیتی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جن میں علماء کرام، واعظین و ذاکرین نے سیرت و کردار امام سجاد علیہ السلام پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ ہیئت طلبہ اسلامیہ کے زیر اہتمام عزاخانہ معصومہ کم راولپنڈی میں محفل
سجادیہ سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ عالمی امن کے قیام اور ظلم و ستم کے انہدام کے لیے اسوہ امام سجاد کی عملی پیروی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ محفل سے ذاکر اظہار جعفری، رضا قاسمی، زین العابدین کاظمی، محسن عباس محسنی نے بھی خطاب کیا۔ لاڑکانہ سے نمائندہ ویلسر نیوز سید ظہیر عباس بخاری کے مطابق 27واں سالانہ جشن پرنور امام زین العابدین علیہ السلام مختار آرگنائزیشن ضلع لاڑکانہ کی جانب سے منعقد ہوا، جس کی صدارت زوار برکت علی جعفری صوبائی صدر مختار آرگنائزیشن صوبہ سندھ نے کی۔ اس موقع پر علامہ عجیب حسین کہاوڑ ناظم الامور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ لاڑکانہ ڈویژن مہمان خصوصی تھے، جبکہ ڈاکٹر علامہ خدمت علی کمبرانی ڈویژنل صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ لاڑکانہ، محمد سلیم صدر مختار آرگنائزیشن ڈویژن لاڑکانہ، زوار رسول بخش شہانی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ لاڑکانہ، غلام مرتضیٰ ولائی، زوار مظہر علی شہانی اور دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ حافظ مولانا امتیاز حسین، ذاکر راہب علی سمو، ذاکر رضوان حسین ڈومکی، سید آفتاب شاہ اور دیگر نے خطاب کیا، جبکہ نظامت کے فرائض سعد سانگی نے سر انجام دیے۔ نمائندہ ویلسر نیوز جڑاوالا سید حسین رضا نقوی کے مطابق جڑاوالا میں شبیر حسین کی رہائش گاہ پر جشن امام زین العابدین علیہ السلام منعقد ہوا، جس میں مومنین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جشن کے اختتام پر خصوصی کیک کاٹا گیا۔ کوہاٹ سے نمائندہ ویلسر نیوز سجاد علی کے مطابق کوہاٹ شیرکوٹ میں مختار سو کے زیر اہتمام سالانہ جشن پرنور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام منعقد ہوا، جس میں مختلف منقبت خانوں نے منقبت خوانی کی۔ پشاور سے نمائندہ ویلسر نیوز ذوالنورین حیدر کے مطابق امام بارگاہ آغا بنیاد حسین موسوی صفوی میں جشن منعقد ہوا۔ جشن میں زیغم عباس، علی ریحان، امجد حسین، آغا سید پھول بادشاہ، سید علی حمزہ نقوی، ارتضیٰ علی قزلباش اور دیگر نے منقبت خوانی کی، جبکہ مولانا ملک جلال حیدر الحیدری، آغا سید ظاہر علی شاہ کاظمی نے خطاب کیا۔ جشن کے اختتام پر خصوصی کیک بھی کاٹا گیا۔ مختار فورس کے ڈپٹی صوبائی کمانڈر عمران علی جعفری نے داعیے اجل کو لبیک کہہ دیا۔ مرحوم بے لوث رضاکار تھے، تا دم مرگ عہد پر قائم رہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا اظہار تعزیت۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ مختار فورس پنجاب کے ڈپٹی کمانڈر جوان سال اسیر عزاداری عمران علی جعفری اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرحوم کی نماز جنازہ ڈوک سیدہ راولپنڈی میں علامہ سید محسن علی حمدانی کی اقتداء میں ادا کی گئی، جس میں آغا سید علی روح العباس موسوی ایڈوکیٹ، TNFJ، مختار فورس، مختار آرگنائزیشن، مختار ایسو، ابراہیم سکاؤٹس اور مختار جنریشن کے مرکزی عہدیداران، ماتمی سالاروں، مذہبی، سیاسی، سماجی رہنماؤں سمیت مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی نے عمران جعفری کی اچانک وفات کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیتے ہوئے خدمات کو سپاس تحسین پیش کیا ہے۔ مرحوم کے والد طالب جعفری اور بھائی حافظ نسیم جعفری کے نام اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مرحوم عمران جعفری نے زندگی کی آخری شب بھی مشن محمد و آل محمد میں ڈیوٹی دیتے ہوئے بسر کی اور آل محمد کی محبت و مودت کا عملی درس دیتے ہوئے سفر آخرت پہ روانہ ہوئے۔ جب عمران جعفری کی میت اٹھائی گئی تو ہر آنکھ اشکبار تھی اور شرکائے جنازہ کے لبوں پر یا سارت الحسین لبیک یا حسین کے نعرے تھے۔ جنازے سے قبل ذاکر مطیع الحسن اور علامہ قمر زیدی نے مصائب محمد و آل محمد بیان کیے اور مرحوم کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ نام علی جذبہ خالص کو جلا بخشتا ہے اور ولولوں کو آہنی عزم۔ زندگی بھر نعرہ حیدری کو حرز جا بنانے والے ایک ملنگ کو اس نعرے نے منفرد انعام عطا کیا۔ غلام فقیر بنگش کو نعرہ حیدری نے کیا صلہ بخشا، جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ محبت ایک صادق فطری جذبہ ہے جو بانٹنے اور اظہار کرنے سے بڑھتا رہتا ہے۔ محبت ایمان کی اساس بھی ہے، اسی اساس پر عمارت ایمان قائم ہوتی ہے۔ ولائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک بیش بہا خزانہ معرفت و معدن اسرار ازلی و ابدی ہے جس کی کنجی طہارت خمیر ہے۔ مولا کائنات سے محبت کا قاعدہ ملنگوں کو میثم تمار نے سکھایا۔
ملنگوں کی انہی اداؤں کے بارے میں شہید محسن نقوی نے کہا تھا کہ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہر نے خریدی، خداوندا تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ ایسے ایک دیوانے ملنگ کی محبت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جو غلامان حیدر کرار تھا، جس کی زبان پر ہر وقت نعرہ حیدری کی آذان تھی۔ نام غلام فقیر بنگش تھا لیکن خوشا نصیب اور باضمیر تھا، اور کلندر دوران قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا سپاہی اور بے دام غلام تھا۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد راولپنڈی جب بھی آتا تو در و دیوار کو پتہ چل جاتا کہ غلام فقیر آ گیا ہے۔ بلند بانگ نعرہ حیدری کی صداؤں کی گونج میں سبھی غلام فقیر کے ہم آواز ہو جاتے، سبھی یا علی کہتے۔ غلام فقیر کے نعروں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ 5 نعروں سے کم پر کم ہی اکتفا کیا کرتے، اور نعروں میں جوش و ولولہ اس قدر ہوتا کہ غلام فقیر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اس وقت وہ ایسے کیف و مستی میں ہوتے کہ انہیں کسی اور شے کی پرواہ نہ ہوتی، وہ فقط بلند آواز میں نعروں کا جواب چاہتا تھا، اور جو ہی مطلوبہ معیار کا جواب نعرہ غلام فقیر سن لیتا اس وقت قدر سکون کی کیفیت میں آ جاتا۔ جب بھی مرکز تشیع کے اعلان پر احتجاجی ماتمی جلوس نکالے جاتے، غلام فقیر بنگش ان پروگراموں کی جان ہوا کرتے تھے۔ آواز احتجاج بھی بلند کرتے اور اپنا وظیفہ ایمانی کا اظہار بھی کرتے جاتے، خوب نعرے لگاتے اور سب سے آگے آگے چل کر سبھی کے جذبوں کو مہمیز کرتے جاتے تھے۔ واقفان حال جانتے ہیں کہ بسا اوقات عزاخانہ معصومہ کم راولپنڈی میں محافل میلاد و تہنیتی تقریبات ولادت ہائے پرانوار معصومین علیہم السلام پر جب وہ آ جاتے تو محفل میں الگ ہی جوش و ولولہ پیدا ہو جاتا۔ ان کی جوش عقیدت و مودت کے پیش نظر خود قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی غلام فقیر کو نعرہ لگانے کا کہتے۔ اپنے محبوب قائد کے پاکیزہ اذن کے بعد غلام فقیر کھڑے ہو کر ایسے نعرے لگاتے کہ سبھی شرکا ایک ایک نعرے پہ ختم قرآن کا ثواب سمیٹتے جاتے اور غلام فقیر کو داد بھی دیتے۔ غلام فقیر بنگش شیر کوٹ علاقہ بنگش کا سپوت تھا۔ جی ہاں، علاقہ بنگش جس کے بارے میں قائد ذیشان آقائے موسوی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ علاقہ ہمارا بازو شمشیر زن ہے، اور غلام فقیر اسی علاقے کا ایک صادق ملنگ اور جان باز سپاہی تھا، مظلوم کربلا کا عزادار تھا اور اسی غم میں ہمیشہ اشک بار تھا، گریباں چاک محوے عزائے سید ابرار تھا۔ غلام فقیر بنگش نے در ابو تراب کی ایسی گدائی کی کہ اسے اس کا منفرد انعام بھی مولا نے عطا فرمایا۔ جو جا بجا نعرہ مستانہ بلند کرتا تھا اسے زیارات کا شرف نصیب ہوا۔ یہ 2012 کی بات ہے جب غلام فقیر زیارات کے شرف سے مشرف ہوا۔ تمام راستے غلام فقیر کی زبان پہ یا علی اور یا حسین کی صدا بلند رہتی تھی۔ ساتھ ہی زائرین غلام فقیر کی اس ادا سے پریشان بھی ہو جاتے، لیکن وہ ایک صادق عاشق اور ملنگ کا دل کبھی نہ توڑتے۔ غلام فقیر نجف اشرف میں داخل ہوتے ہی دیوانہ وار نعرے لگاتے جاتے، مولا کو پکارتے، ہاتھوں کو بلند کر کر کے محبت کا اظہار کرتے جاتے۔ در باب مدینۃ العلم پہنچ کر سر چوکھٹ پر رکھ دیا،
ساتھ ہی زائرین نے بڑی مشکل سے سنبھال کر مرکز انوار جلی ذریح مولائے کائنات تک پہنچانا چاہا۔ ابھی ذریح مقدس کی زیارت سے غلام فقیر کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی ہی تھی کہ غلام فقیر کی عشق و مستی اور کیف و سرور کا رنگ بدلا اور چہرے کے آثار بدلے۔ زبان پہ نعرہ حیدری کی پکار تھی کہ یکدم اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی اور دنیا کو بتا دیا کہ علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ آج غلام فقیر بنگش خاک نجف اشرف وادی السلام میں ابدی نیند سو رہے ہیں، جس کی تمنا اور حسرت ہر مومن کے دل کی آواز ہے۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ کردار کی پختگی پیغام کی صداقت کا پتہ دیتی ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے مرحوم والدین کی کچی قبور قوم کو کیا پیغام دے رہی ہیں؟ تفصیل قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ تبلیغ و دفاع و ترویج اسلام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پاکیزہ آل اطہار کے طیب و طاہر کردار نے بنیادی کام کیا۔ مکہ کے کفار بیک زبان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین مانتے تھے۔ یہی عالم آپ کے خانوادہ عصمت کے بارے میں بھی تھا۔ آپ کے کردار اور ادائے تبلیغ دین نے اصول فراہم کیا کہ رہبری اور قیادت کردار سے مسلم ہوتی ہے، زبانی دعوے کردار کے بغیر بے معنی ہوتے ہیں۔ یہی اسلوب ترویج اسلام تمام ہادیان برحق نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور ہر دور کے شیاطین کی سازشیں ناکام اور نامراد کیں۔ کردار کی بلندی اور پاکیزگی تقوی کو حسن عطا کرتا ہے، رہبری و قیادت و سیادت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ شیعان پاکستان اس امر میں خوشا نصیب ہیں کہ انہیں فخر متقیان آغا سید حامد علی شاہ موسوی جیسی با کردار قیادت عطا ہوئی، جن کی عظمت کردار کا ایک عالم معترف ہے۔ اپنے بیگانے سبھی آقائے موسوی کی روحانی شخصیت کے قائل ہیں۔ یہ آقائے موسوی کے بلند کردار ہی کا نتیجہ ہے کہ آمریت کا ستم زدہ دور پرفتن ہو یا ذات و جماعت و مفادات کی پروردہ جمہوری تماشا، آقائے موسوی نے ہر کڑے وقت اور آزمائش و ابتلا میں قیادت کا لوہا منوایا۔ اسی قیادت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالعموم اور پیروان اہل بیت علیہ السلام کو بالخصوص انقلاب آفرین ماتم جنت البقیع اور جنت المعلا کا درس دیا، جو اب ایک عالمی تحریک کی منزل طے کرنے کے بعد عجب معجزے دکھاتا چلا جا رہا ہے۔ کفر کے ایوانوں میں پیغام حق و صداقت کی ہم نوائی دیکھی جا رہی ہے۔ فرعونوں کے گھروں میں موسیٰ پروان چڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب مزارات مقدسہ جنت البقیع اور جنت المعلا کی عظمت رفتہ بحال ہوگی۔ اس پیغام کی اثر انگیزی اور اثر آفرینی میں عظمت کردار کی سانس چل رہی ہے۔ قول و فعل کا صدق کے مقال کام دکھا رہا ہے۔ جب آقائے موسوی کی للکار نے دنیا کے در و بام ہلا دیے اور سبھی اس ظلم عظیم کی مذمت کر رہے ہیں، تو آخر کون سی طاقت انہیں مجبور کر رہی ہے؟ کردار کی بلندی، قول و فعل کی ہم آہنگی۔ قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مزار سیدہ کی مسماری کا مقدمہ ایسے پیش کیا کہ آج 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کو عاشورہ ثانی سمجھ کر احتجاج اور ماتم کیا جاتا ہے۔ اسی غم میں آقائے موسوی نے یہ اعلان کیا کہ جب تک ام الائمہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر کی تعمیر نو نہیں کی جاتی، اس وقت تک اپنے والدین کی قبروں کو پختہ نہیں کریں گے۔ ہم نے آپ کے عملی کردار سے بھی دیکھا کہ آپ نے خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے جب آپ کی والدہ بزرگوار اس دنیا سے رحلت کر گئیں تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قبر پکی نہیں کی جائے گی دادی زہرا کی قبر کی مسماری کے سوگ میں۔ تو اس کی کیا وجوہات تھی؟ آپ کے والد بزرگوار جو ہے ان کی قبر کی بھی حرمتی کی جا رہی ہے جی، تو کیا میں کہوں کہ میرے عالی شان روزے بنا دیے جائے؟ جی جی تو جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں، جو ان کے اولاد ہوتے ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم ان بزرگوں سے برتر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک یہ قبور جو ہیں، جب تک یہ حرم قدسیہ جو ہے
ان کی تعمیر نو نہیں ہوگی، جی ہم اس قسم کی چیزیں نہیں کریں گے۔ جی بے شک۔ اسی قول کا ثبوت دنیا دیکھ رہی ہے کہ میر پور خاص سندھ میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے والد بزرگوار آغا سید سبز علی موسوی مرحوم و مغفور اور وریامال چکوال میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی والدہ بزرگوار کی قبریں گواہی دے رہی ہیں کہ ہماری قبریں بھی عالم سوگواری میں جنت البقیع کی مسماری پر نوحہ کناں ہیں۔ صرف یہی نہیں، قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی شریکہ حیات و اہلیہ جن کی قومی و ملی خدمات کا سلسلہ دہائیوں پر مشتمل ہے، جب 2009 میں آپ کی رحلت ہوئی تو اسلام آباد جامعۃ المرتضیٰ میں قائم درگاہ باب فضہ سے متصل آپ کی کچی قبر آج بھی اس امر پر گواہ ہے۔ آغا سید سبز علی مرحوم کی قبر میر پور خاص میں مزارات جنت البقیع کی غم گساری میں غربت کی تصویر بنی ہے، جو سب کے لیے پیغام بھی ہے اور نجات اخروی کی ضمانت بھی۔ یہی عالم وریامال میں قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی محبوب ترین ہستی آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر بھی یہی درس دے رہی ہے کہ مزار سیدہ کی تاراجی امت مسلمہ کے لیے سانحہ عظیم ہے۔ جامعۃ المرتضیٰ میں مادر ملت جعفریہ کی قبر بھی یہی مرثیہ پڑھ رہی ہے کہ مادر حسنین کی قبر انور کی خستہ حالی امت کا سب سے بڑا دکھ ہے۔ قائد ملت جعفریہ آقائے موسوی کے والدین مرحومین کی کچی قبریں قوم کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ کربلا کے بعد ایک کربلا جنت البقیع میں برپا کی گئی اور ظالموں نے اہل بیت علیہم السلام کی قبور و مزارات کو بھی نشانہ ستم بنا ڈالا۔ آئیے یہ عہد کریں کہ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کی مسماری اور تاراجی کے غم و سوگواری کا علم بلند کر کے مظلومیت حضرت زہرا کو دنیا پر آشکار کرتے رہیں گے اور کسی جبر ناروا سے مفاہمت نہیں کریں گے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولسن نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔